الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے والی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے علاوہ دودھ پلانے کی سعادت 3 عورتوں کو حاصل ہوئی۔ نمبر 1 ام ایمن برکہ حبشیہ۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام ایمن حبشیہ رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی ماں عبداللہ ابن عبد المطلب کی خادمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد کی وفات کے بعد آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو ام ایمن رضی اللہ عنہ ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد اور 1771۔ اور ان کی شادی اپنے آزاد کردہ محبوب غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دی، جن سے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہی ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ اس وقت تھی جب وہ آپ کو لے کر یثرب کے سفر پر نکلی۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال سے کم تھی۔ اس سفر کا مقصد آپ کو اپنے والد کے ننھیالی لوگوں سے ملانا تھا۔ آمنہ مدینہ سے مکہ واپس لوٹتے ہوئے تو ان کی موت کا وقت آ چکا تھا، چنانچہ وہی انتقال کر گئی۔ اس وقت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں ان کے دادا عبد المطلب کے حوالہ کر دیا، جنہوں نے آپ کی بہترین پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور اہتمام کا اتنا بڑا حصہ پایا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 ثویبہ ابو لہب کی لونڈی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے ساتھ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے بھی دودھ پلایا تھا، جن کی گود میں اس وقت ان کا بیٹا مسروح پرورش پا رہا تھا۔ اس سے پہلے ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب کو دودھ پلایا تھا، اور آپ کے بعد ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ یہ بات حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کے بنی سعد جانے سے پہلے کی ہے۔ صحیح بخاری 5151۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن عروہ بنت ابی سفیان سے شادی کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ انہوں نے کہا ہاں، میں آپ کو کوئی تنہا بیوی تو نہیں ہوں، اور میرے ساتھ بلائی میں شرکت کے لیے میری بہن سے زیادہ کون اچھی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم آج کل یہ سن رہے ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا اگر وہ میرے گود میں میری پروردہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا ہے، تم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھے پیش نہ کرو۔
اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ اضافہ ہے، عروہ ابن زبیر تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سویبہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مرا تو اس کے بعد رشتہ داروں نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا۔ اس نے پوچھا تمہارا انجام کیسا ہوا؟ ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ سویبہ کو میرے آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے۔ پھر اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ لوگ اس عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تابعی کے قول سے میلاد منانے کے لیے دلیل لیتے ہیں اور میلاد کو جائز قرار دینے کے لیے جو ہے نا یہ ایک کمزور شبہہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب یہ ہیں، نمبر 1، کسی کے خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 145۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے جو ناقابل حجت ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب نہیں ملے گا، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 145۔ اور 4 نمبر یہ ہے کہ ابو لہب کی خوشی ایک طبعی خوشی تھی، تعبدی خوشی نہ تھی، اور اگر خوشی اللہ کے لیے نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 5 ہے یہ کہ مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیشہ خوشی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو خاص کرنا درست نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ سہیلی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ خواب ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد اس کے بھائی عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا، مختصر تاریخ ابن کثیر صفحہ نمبر 19 اور 20۔ نمبر 3، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، دودھ پلانے والی عورتیں مکہ کے گرد اور نواح سے مناسب اوقات میں ایسے دودھ پینے والے بچوں کو تلاش میں مکہ آتی تھی جن کے والدین سے انہیں زیادہ اجرت کی توقع ہوتی تھی۔ کچھ قبائل اور گھرانے دودھ کی کثرت، آب و ہوا کی بہتری اور فصاحت اور بلاغت میں مشہور تھے۔ انہی میں سے قبیلہ حوازن میں بنی سعد کے گھرانے کا شمار ہوتا تھا جو بالخصوص اپنی زبان کی فصاحت میں مشہور تھا۔ حلیمہ سعدیہ دیگر عورتوں کے ساتھ ایک دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے سبب ان کے سوا کسی دوسرے بچے کو تلاش کرنے لگی، اس لیے کہ دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے والدین سے اچھی اجرت کی امید لے کر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ کے پاس دودھ پینے کے واقعہ کو بیان کرنے کے لیے میں یہاں سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ محدثین کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حلیمہ سعدیہ بنی سعد کے دیگر عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں مکہ آئی۔ حلیمہ کہتی ہے میں اپنی ایک سفید مائل بسرخی گدھی پر سوار ہو کر دیگر عورتوں اور اپنے شوہر حارث ابن عبد العزہ کے ساتھ نکلی جو قبیلہ بنی سعد ہی کے ایک فرد تھے۔ میری سواری کے گھٹنے آپس میں ٹکرا کر زخمی ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، اور زمانہ قحط سالی کا تھا، لوگ بھوک پیاس سے پریشان تھے، اور میرے ساتھ میرا ایک بیٹا تھا، اللہ کی قسم وہ رات بھر نہیں سوتا تھا، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی
جس سے میں اسے پلاتی۔ ہم تو صرف بارش کا انتظار کر رہے تھے، ہمارے پاس کچھ بکریاں تھیں جن سے ہم دودھ کی امید لگائے ہوئے تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن انہیں لینا پسند نہیں کیا۔ ہم سب کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، دودھ پلانے والی عورت کا خیال تو لڑکے کا باپ کرتا ہے، اس کی ماں یا اس کے چچا یا اس کے دادا ہمیں کیا دیں گے؟ میری تمام ساتھیوں کو دودھ پینے والے بچے مل گئے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ ملا۔ میں ان کے پاس واپس گئی اور انہیں لے لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان کو اس لیے لے لیا کہ مجھے ان کے سوا کوئی بچہ نہ ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم میں تو بنی عبد المطلب کے اس یتیم بچے کو ضرور لے لوں گی، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے نفع پہنچائے گا۔ میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ کوئی بچہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا، تمہاری رائے مناسب ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں اسے لے کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ اللہ کی قسم جو ہی میں خیمے میں داخل ہوئی، میری دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، یہاں تک کہ میں نے ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بھائی کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ اور ان کے باپ اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کا تن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے دھویا، مجھے پیٹ بھر کر پلایا اور خود بھی سیراب ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے حلیمہ، اللہ کی قسم ہمیں ایک مبارک جان ملی ہے، اللہ نے ہمیں اس کے سبب وہ کچھ دیا ہے جس کی ہم امید نہیں کرتے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے، ہم اس رات آسودہ ہو کر چین کی نیند سے سوئے۔ پہلے تو ہم اپنے بچے کے ساتھ رات کو سو بھی نہیں پاتے تھے، پھر ہم لوگ صبح کے وقت اپنے علاقے کی طرف واپس چل پڑے۔ میں اپنی سفید گدھی پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، میں تمام عورتوں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگی، ذرا ہمارا خیال کرو، کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے جس پر سوار ہو کر تم اپنے گھر سے چلی تھی؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم جب چلے تھے تو اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے تھے، اب یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس پر ایک مبارک لڑکے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، ہم جب وہاں سے نکلے تو ہر روز اللہ تعالی ہمارے لیے خیر اور بلائی میں اضافہ کرنے لگا، اور جب اپنے گاؤں واپس آئے تو پورا علاقہ قحط زدہ تھا۔ لوگوں نے چرواہے بکریاں لے کر صبح جاتے اور شام کو واپس آتے، اور بنی سعد کی بکریاں ویسے ہی بھوکی رہتی، لیکن میری بکریاں آسودہ ہو کر دودھ سے بھری آتی، ہم انہیں دھوتے اور پیتے۔ تو لوگ کہتے، حارث ابن عبد العزہ اور حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ شام کے وقت آسودہ اور دودھ سے بھری آتی ہے، اور تم سب کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہے؟ لوگ چرواہوں سے کہتے ہیں، تم بھی وہی اپنی بکریاں چرواؤ جہاں ان کی بکریاں چرتی ہے۔ چرواہے ایسا ہی کرتے، لیکن پھر بھی وہ بکریاں بھوکی آتی اور میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھری آتی۔ حلیمہ کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے نشو و نما پا رہے تھے کہ دوسرا کوئی بچہ اس معاملے میں ان کے مشابہ نہ تھا۔ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرا بچہ ایک ماہ میں، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے کے ایک سال میں۔ جب آپ نے 2 سال مکمل کر لیے تو میں اور میرے شوہر آپ کو لے کر مکہ آئے۔ ہم آپس میں کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم اس بچے کو اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کریں گے۔ جب ہم آپ کی ماں کے پاس آئیں تو ان سے کہا، اللہ کی قسم ہم نے کبھی اس سے زیادہ بابرکت بچہ نہیں دیکھا ہے، ہمیں اس کے بارے میں مکہ کی وبا امراض سے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم اجازت دو کہ ہم اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ تمہاری کوئی بیماری اس کو
نہ لگ جائیں۔ ہم برابر اصرار کرتے رہیں یہاں تک کہ انہوں نے اجازت دے دی، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس بنی سعد آ گئے، اور اسی حال میں 3 یا 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رضاعی عبداللہ بھائی گھروں کے پیچھے اپنی چھوٹوں بیڑیوں اور بکریوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ اس وقت میں اور میرے شوہر اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے، اور کہا میرے قریشی بھائی کے پاس 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے، انہیں پکڑ کر زمین پر ڈال دیا اور ان کا پیٹ چاکر کر دیا چاک کر دیا ہے۔ میں اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے نکلے تو آپ کو کھڑا ہوا پایا، آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، آپ ہمیں دیکھ کر رونے لگے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اور میرے شوہر نے ان کو چمٹا اور پوچھا چمٹا لیا اور پوچھا بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے مجھے زمین پر ڈال کر میرا پیٹ چیر دیا، اس میں سے کچھ کر کے پھر اسے ویسے ہی کر دیا جیسے پہلے تھا۔ میرے شوہر نے کہا اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے، اے حلیمہ تم جلد ہی اس کے گھر والوں کے پاس پہنچ کر کسی اندیشناک بات کے ظاہر ہونے سے پہلے اسے لوٹا دو۔ حلیمہ کہتی ہے ہم انہیں لے کر ان کی ماں کے پاس 4 سال پورا ہونے سے پہلے ہی آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہا میرے مانگنے سے پہلے ہی تم دونوں اسے لے کر کیوں آ گئیں؟ حالانکہ پہلے تو تم اسے اپنے پاس رکھنے کے بہت ہی زیادہ خواہش مند تھے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے رضاعت کی مدت پوری کر دی اور ہم اس کے حال سے اب خوش ہیں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ اب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اسے تمہارے پاس رہنے دے جیسا کہ تم سب کی خواہش تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آمنہ نے کہا تم دونوں کے دل میں ضرور کوئی بات ہے، مجھے بتاؤ، اور جب تک ہم نے اسے بتایا نہیں اس نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ تب آمنہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا، میرا بیٹا یقیناً بڑی شان والا ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات نہ بتا دوں؟ میں جب حمل سے ہوئی تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز نکلی اور آسان میں جب حمل سے ہوئی تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز ہلکی اور آسان نہیں تھی، اور میں نے اپنے جسم سے ایک نور کو نکلتے دیکھا جس نے بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا، یا کہا بصرہ کے محلوں کو روشن کر دیا۔ مستدرک حاکم 4230۔ پھر جب میں نے اسے جنا تو اللہ کی قسم وہ زمین پر اس طرح نہیں گرا جیسے سارے بچے گرتے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ تم دونوں اس کی فکر نہ کرو۔ پھر آمنہ نے آپ کو ان سے لے لیا اور وہ دونوں اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ صحیح ابن حبان میں صفحہ نمبر 512 اور 513 اور اس طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 212 اور 215۔ اور اسی طرح قابل ذکر بات یہ ہے کہ حلیمہ کے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ کی کنیت ابو کبشہ تھی، اس لیے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے۔ ان کا نسب بکر بن حوازن سے ملتا ہے اور حلیمہ سے ان کے 4 بچے تھے، عبداللہ، حذیفہ، انیسہ اور شیمہ۔ چنانچہ یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، اور شیمہ اپنی ماں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہتی تھی چونکہ یہ بڑی تھی۔ اور یہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 اور 161۔
هذا من عندي والله أعلم بالصواب.